اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و برہان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ اس عقیدت سے درود پڑھیں، ہم پڑھ رہے ہیں، مدینے والے آقا سماعت فرما رہے ہیں۔ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لامحدود درود نبی محترم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کونین آمینہ کے لال غریبوں کے مختار شفیع معاشر بے قصوں کے سہارا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑا شکر گزار ہوں سعد محترم کا، آل رسول ہے، خون رسول ہے، صدات ہے، میرے آقا کی آل ہے، رسول اللہ کی آل کا ادب بھی بہت بڑی چیز ہے۔ عرض کیا ماشاءاللہ حاضر ہوگی، اصل چیز سادگی، عاجزی، اخلاص ہوتا ہے جو میرے رب کو پسند ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ساری چیزیں کی ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جامعۃ المدینہ فضان مدینہ کے اندر سینئر استاد ہیں اعلیٰ گریڈ کے ماشاءاللہ، لیکن آپ نے دیکھا بڑی سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ بھی اصل چیز علم ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھانا بتانا۔ عربی کے گرامر کچھ قاعدے بھی انہوں نے آپ کو بتائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ہمارے انہی کے قریب سے بڑی دور سے دوست محمد سمیر بیگ صاحب بھی تشریف لائے محفل پاک میں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ چند منٹ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے۔ ليلۃ القدر کی برکتیں پچھلے دنوں کچھ میں نے بھی بیان کی، کچھ سعد محترم نے بھی کی ہے، اب مل کے تھوڑا حضور کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرے ذکر کو میں نے بلند کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یہ کسی کا محتاج، تھوڑا سا بولے ذرا، کافی ٹائم گزر گیا، آخری وقت ہے۔ نبی پاک کا ذکر کسی کا محتاج، پھر بولے کسی کا محتاج۔ سعد محترم نے آپ کو ایک قاعدہ سمجھایا، میں نے دیکھنا ہے تھوڑی آپ کی دماغ کی حاضر جباغی بھی ہے کہ نہیں، آپ نے کتنی توجہ سے سنا ہے، تھوڑا امتحان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا میں نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، انزلناہ، اس کو نازل کیا، جس کو نازل کیا اس کا ذکر میں کہتا ہوں۔ ہمارے سامنے محترم آصف گجر صاحب بیٹھے ہیں، آصف صاحب پہلے لاہور گئے، پھر میں کہوں وہ کراچی گئے، وہ ملتان گئے، وہ پنڈی گئے۔ اب جب میں پنڈی کا نام لوں، ایک بندہ آ جائے پوچھے کون پنڈی گئے، تو جو بیٹھے ہوں گے وہ کہہ دیں گے کہ یار یہ جو وہ ہے نا، وہ شروع میں نام قاری صاحب نے لے لیا ہے، یہ بات آصف بھائی کی ہو رہی ہے۔ اب وہ کہیں گے تو جتنا بھی وہ ہوگا یہ ضمیر لوٹے گی ان کی طرف کہ میں نے پہلے ان کا ذکر کر دیا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں وہ لاہور گیا، وہ کراچی گیا، وہ پنڈی گیا، کسی کا نام ہی نہ لوں، آپ پوچھیں گے نا قاری صاحب کس کی بات کر رہے ہیں، سادے لفظوں میں بات کرو، سمجھ آئی میری بات کی؟ اگر میں کسی کا ذکر نہ کروں تو آپ پوچھیں گے کہ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ سے کون مراد ہے؟ تو گرامر کا قاعدہ ہے اضمار قبل ذکر، کسی چیز کا ذکر کرنے سے پہلے اس کی طرف ضمیر لوٹانا یہ درست نہیں، یہ عبارت ٹھیک نہیں۔ لیکن دوستو جب ضمیر کا مرضی تین چیزیں ہوں، کتنی چیزیں ہوں؟ تین چیزیں ہوں تو قاعدے ٹوٹتے ہیں، ٹوٹ جائیں، عبارت پھر بھی درست ہوگی، کیونکہ وہ تین مقام ایسے ہیں جو اپنے ذکر کے محتاج نہیں ہیں۔
پہلا کون سا ہے؟ جب ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہو تو کہا ضمیر کا مرجع جب اللہ کی ذات ہو تو اللہ کا ذکر ہو یا نہ ہو ضمیر کو لٹا دینا، قاعدہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، عبارت غلط نہیں ہوگی کیونکہ رب کائنات اپنے ذکر کی محتاج نہیں۔ اسی طرح جب ضمیر لوٹ رہی ہو قرآن کی طرف، جب ضمیر کا مرجع قرآن ہو تو کہا ضمیر کو قرآن کی طرف لٹا دینا، کہتے ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائے، عبارت بھی غلط نہیں ہوگی کیونکہ قرآن اپنے ذکر کا محتاج ہے، بولے اپنے ذکر کا محتاج ہے۔ اب میں نے تیسری شخصیت کا نام لینا اور آپ کی محبت دیکھنی ہے۔ ضمیر کا مرجع جب مصطفیٰ کی ذات ہو تو کہا نبی پاک کا ذکر ہو یا نہ ہو ضمیر کو لٹا دینا، مصطفیٰ اپنے ذکر کے محتاج ہے۔ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ روح ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ صاحبو یہ تینوں چیزوں کی شان کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ قاعدے تو یہ ہے ذکر سے پہلے ضمیر نہیں لٹا سکتے، لیکن میرے دوستو جب ضمیر لوٹ رہی ہو رب کائنات کی طرف، جب ضمیر لوٹ رہی ہو قرآن کی طرف، جب ضمیر لوٹ رہی ہو تو مصطفیٰ کی طرف، تو کہا ضمیر لٹا دینا، قاعدے ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائے، کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا یہ عبارت غلط ہے کیونکہ یہ سارے اپنے ذکر کے محتاج ہی کوئی نہیں ہے، یہ کسی کے ذکر کے محتاج نہیں۔ اور نبی پاک کے ذکر کے بارے میں تو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو میں نے بلند کر دیا ہے۔ نبی پاک کا ذکر وراء الورا ہے۔ آج میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے والے سے دو حدیثیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے منفرد انداز کے اندر۔ قبر کے اندر کتنے سوال ہونے ہیں؟ جس کو پتہ وہ بولے ذرا، کتنے سوال ہونے ہیں قبر میں؟ 3۔ سازہ کرام موجود ہے، آج میں ایک آپ کو نئی چیز بتاؤں گا۔ کتنے سوال ہونے ہیں قبر میں؟ 3۔ یہ 3 سوال، اچھا میرا عقیدہ سن لے، میں بھی 3 سوال کے قائل ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو امام بخاری اور امام مسلم نے نبی پاک کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے نا، میں وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ میں بھی اسی چیز کا قائل ہوں۔ قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں؟ سازہ کرام موجود ہیں، دور حاضر میں علماء کا اجماع ہے حدیث کی قرآن پاک کے بعد جو سب سے معتبر کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، پھر مسلم شریف ہے۔ سب سے اعلیٰ فی الوقت افضل حدیث کی کتب میں کتابیں بخاری اور مسلم ہیں۔ یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث، امام بخاری نے بھی امام مسلم نے بھی صرف 1 سوال ذکر کیا۔ کتنا سوال ہے؟ یہ جو قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی جو نچلے درجے کی ہے نا کتابیں، مسند ابی داؤد، اس کے اندر حدیث نمبر 4753 ہے، 4753، 4753 حدیث نمبر ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، میں صرف اپنے مفہوم کو لے کے چلنے لگا ہوں۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جب اس کے گھر والے واپس جانے لگتے ہیں تو جس کو قبر میں رکھتے ہیں وہ قبر والا جانے والوں کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ اب میں یہاں رک کے عرض کرنے لگا ہوں، ہر عام میت چاہے گناہ گار ہے چاہے نیکوکار ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ قبر کے اندر لوگوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن سکتا ہے۔ جب عام بندے کی قبر میں حالت یہ ہے کہ وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے تو پھر آج کا ملا، آج کا مولوی کیسے کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کا درود نہیں سن سکتے؟ جب عام بندہ اور کوئی ہم جیسا گناہگار ہو قبر میں چلا جائے تو میرے آقا کہتے ہیں قبر والا جانے والوں کے قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو جب عام گناہگار کی قبر کے اندر اتنی سماعت تیز ہے وہ قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے تو میرے کریم آقا اپنے امتیوں کا درود نہیں سنتے؟ آج لوگ کہتے ہیں یہ چلے گئے وہ نہیں سنتے۔ نبی حضرت براء بن عازب کہتے ہیں حضور نے فرمایا اس کے قدموں کی گھر والوں کی آہٹ سنتا ہے، اس کے گھر والے جاتے ہیں فوراً ہی فرشتے آ جاتے ہیں، آ کے اس کو بٹھاتے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں من ربو کا،
بتا تیرا رب کیا ہے، ما دین کا، بتا تیرا دین کیا ہے، من تقول فی حق ھذا رجل محمد، بتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ یہ 3 سوال ہیں۔ مسند ابو داؤد حدیث نمبر میں نے آپ کو عرض کیا 4753، یہ اس کے اندر 3 سوال ہیں، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے صرف 1 سوال ذکر کیا ہے۔ کتنا سوال ذکر کیا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم پوری بخاری کے اندر 3 سوال والی ایک بھی روایت نہیں، پوری مسلم شریف کے اندر 3 روایت اور 3 سوالوں والی ایک بھی روایت نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں قبر کے اندر صرف ایک ہی سوال ہوگا۔ حضرت انس بن مالک، بخاری شریف حدیث نمبر 1374، 1374 سرچ کریں آپ چل کے، بخاری شریف کی حدیث پاک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس سے صرف ایک ہی سوال ہوگا۔ کتنا سوال ہوگا؟ بولے کتنا سوال ہوگا؟ ایک۔ ابو داؤد میں ہے 3 سوال، اب یہاں 3 سوالوں میں تھوڑی حکمت بتا دوں۔ اب دیکھو، پہلا سوال ہے من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ اب اس میں سوال مشکل رکھا، کوئی اشارہ نہیں دیا۔ آگے فرمایا من دین کا، بتا تیرا دین کیا ہے، اس میں اشارہ نہیں دیا۔ اللہ نے ان 2 سوالوں کے اندر مشکل رکھی ہے، کوئی کلو، کوئی اشارہ، کوئی ہنٹ، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن جب تیسرا سوال ہونا ہے، تیسرا سوال کرنے سے پہلے محمد مصطفیٰ کی صورت دکھائی جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور، میرے آقا موجود ہوں گے اور فرشتے کہیں گے من تقول فی حق ھذا رجل لمحمد، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں نے سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ پہلے 2 سوالوں کے اندر جواب نہیں، اللہ نے سوالوں میں مشکل رکھی۔ علماء نے لکھا ہے اس میں حکمت کیا ہے، گویا کہ رب نے یہ اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا، کہا کسی کو میرا سوال نہ آئے گا میں دیکھ لوں گا، کسی کو میرے دین کا سوال نہ ہے میں دیکھ لوں گا، لیکن میرے محبوب کے سوال میں کوئی فیل نہیں ہونا چاہیے۔ جب تیسرا سوال ہوگا من تقول فی حق ھذا رجل لمحمد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سامنے ہوگا، دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں غور کریں، ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ پہلے 2 سوالوں میں یہ پوچھا گیا من ربو کا، بتا تیرا رب کیا ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ اب نبی پاک سامنے ہیں، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا، فرشتوں نے بھی بتا دیا یہ محمد ہے، سوال کا جواب تو ادھر ہی پورا ہو گیا۔ لیکن قبر میں یہ نہیں پوچھا جانا یہ کون ہے، ما کنتا تقول، سادہ محترم موجود ہے، کان یکون، جب یہ فعل مضارع پر آتا ہے تو یہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ یہاں قبر میں یہ نہیں پوچھا جانا یہ کون ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ بہت بندوں کو غلط فہمی ہے، نبی پاک کو تو دیکھ کر ہی سارے پہچان جائیں گے، فرشتے بھی کہہ دیں گے لمحمد، یہ محمد ہے۔ قبر کے اندر حضور کے بارے میں پوچھا جانا ہے من کنت تقول، یہ کان یکون جب مضارع پہ آتا ہے تو استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ قبر میں فرشتے یہ پوچھیں گے، اللہ نے فرمایا فرشتوں میرا پوچھنا رب کو جانتے ہو، دین کو جانتے ہو، جب مصطفیٰ کی باری آئے تو یہ نہیں کہنا یہ کون ہے، فرشتوں میرے محبوب کا نام خود بتا دینا۔ قبر والے سے یہ پوچھنا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے کیا کہتا تھا، دنیا میں آج کا ملا سٹیج میں بیٹھ کے کہے نبی کو غیب کا علم نہیں تو قبر میں فرشتوں کو کیا کہے گا، میں نبی پاک کے بارے میں کہتا تھا ان کو غیب کا علم نہیں۔ وہ ایک جہنمی جیل میں بیٹھ کے کہتا ہے، اور مرزا احمد جو انجینئر ہے تو کہتے ہیں جی معاذ اللہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نبی تو چیز ہی کوئی نہیں۔ تو قبر میں وہ پھر کیا کہے گا، تو یہ نہیں اللہ نے پوچھا، یہ اب پوچھو یہ کون ہے، کہا ان سے پوچھو جب میرے محبوب کے بارے میں دنیا کے اندر تم منبر میں بیٹھ کے تقریریں کرتے تھے، جب میرے مصطفیٰ کے چہرے کا ذکر آتا تھا، جب میرے حبیب کی زلف کا ذکر آتا تھا، جب میرے محبوب کے دندان کا ذکر آتا تھا، جب میرے محبوب کے ہاتھوں کا ذکر آتا تھا، جب میرے محبوب کے شعر کا ذکر آتا تھا، جب میرے محبوب کی رحمت کا ذکر آتا تھا، جب میرے محبوب کے نور ہونے کا ذکر آتا تھا، اے
فرشتوں اس بندے سے پوچھو دنیا کے اندر جب یہ میرے محبوب کا ذکر کرتا تھا تو ڈنڈی مار کے نکل جاتا تھا یا میرے محبوب کی شان کو کھول کھول کے بیان کرتا تھا؟ فرشتوں تم اس سے یہ پوچھو کہ دنیا کے اندر جب تو دنیا میں تھا تب میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جانا یہ کون ہے، فرشتے خود کہہ دیں گے محمد یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے یہ پوچھنا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا دنیا کے بارے تو نبی پاک کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو جو عاشق ہوگا وہ تو پھر چہرہ کھل کے کہے گا یہ میرے آقا ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں فرشتوں میں دنیا میں کہتا تھا سب سے اولا ہو اللہ، سب سے بالا ہو اللہ۔ یہ جملے یاد کر لیں، یہ اللہ قبر میں ہماری زبانوں پہ جاری فرما دے۔ سب سے اولا ہو اللہ، سب سے بالا ہو اللہ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔ اللہ فرماتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، جھک گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کے آیا۔ آپ فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ آپ فرماتے جو عاشق ہوگا وہ تو قبر میں کہے گا فرشتوں پوچھتے ہو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہ تو وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہوتا تھا تو میں ڈنڈی مار کے آگے نہیں تھا چلا جاتا، ساری ساری رات مصطفیٰ کی شان بیان کرتا رہتا تھا۔ یہ 3 سوال ہیں دعوت شریف کے اندر۔ امام بخاری نے حدیث نمبر 1374 ہے، امام بخاری فرماتے ہیں قبر میں بس ایک ہی سوال ہوگا۔ کتنا سوال ہوگا؟ حضرت حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے گھر والے جاتے ہیں تو وہ قبر والا اپنے گھر والوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ سامنے آ جاتا ہے۔ امام بخاری نے یہ سوال نہیں ذکر کیا من ربک من دینک، کہا ایک ہی سوال ہوگا من تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ایک ہی سوال ہوگا۔ اب دیکھو ذرا جب پہلا سوال بندے کو نہیں آیا من ربک، بتا تیرا رب کیا ہے، جو بندہ رب کو نہیں جانتا حق تو یہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ جو بندہ رب کائنات کو ہی نہیں جانتا، جو اللہ کا انکار کر دے وہ بندہ کافر ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ جو بندہ رب کو ہی نہیں جانتا حق تو ادھر ہی ہوگا، اس کو کہاں ڈالا جائے؟ لیکن جہنم میں نہیں ڈالا جائے۔ دوسرا سوال ہوگا من دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ جس کو رب کائنات کا بھی علم نہیں، اپنے دین کا بھی پتہ، حق تو ادھر بھی ہے، 2 سوال نہیں آئے اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے۔ لیکن فرمایا فرشتوں جو مجھے نہیں پہچانتا میں دیکھ لوں گا، میرے دین کا نہیں پتا میں دیکھ لوں گا۔ یہ پوچھو میرے محبوب کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، یہ پوچھو میرے حبیب کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ ایک شہر سے ایک بندے نے پوچھا حضرت یہ قبر کے اندر یہ 3 سوال ہی کیوں ہیں؟ قبر کے اندر ہی حساب کتاب کیوں نہیں ہونا، معاشرے میں کیوں ہونا ہے؟ تو بزرگوں نے بڑی پیاری مثال دی، کہا سورہ یوسف کے اندر جب پورے مصر کے اندر قحط پڑا، یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی ایک خواب کی تعبیر بتائی، گلہ جمع کر لیا، تو یوسف علیہ السلام نے نا کچھ پہرے دار کھڑے کر دیے، کہا جس بھی ملک سے جس بھی علاقے سے لوگ آئیں پہلے پوچھنا کیا لے کر آئے ہو، کس کے بدلے میں گندم خریدنے آئے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے پہرے دار کھڑے کر دیے، لیکن فرمایا جب کوئی لوگ بولے نا ہم کنان سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اپنے بھائیوں کا ذکر تھا نا، اصل امید تو ان کی تھی۔ کہا جب وہ پوچھے نا بولے نا ہم کنان سے آئے ہیں تو یہ نہ پوچھنا کیا لے کر آئے ہو، آنے دینا میرے پاس۔ تو کہا جب بندے قبر میں جاتے ہیں اللہ نے فرمایا فرشتوں بس ان سے یہ پوچھ لینا رب کو جانتے ہو، دین کو جانتے ہو، میرے محبوب کو جانتے ہو۔ قبر کے اندر میرے بندوں کی آنکھوں کو نہ کھولنا، قبر کے اندر وہ نمازیں نہیں پوچھتا، نمازیں نہیں پڑھتا، اس چیز کا نہ پوچھنا میرا بندہ گناہ گار ہے، روزے نہیں رکھتا۔ فرشتوں میرے بندوں کے آنکھوں کو نہ کھولنا، میرے بندے نے گناہ کیے، زنا کی، شراب پی، حرام کام کیا، کسی کا حق مارا، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، ریاکاری کی، تکبر کیا، حسد کیا۔ اے فرشتوں قبر کے اندر میرے بندوں کی آنکھوں کو نہ کھولنا، بس اتنا پوچھ لینا کہ مجھے جانتا ہے، میرے محبوب کو جانتا ہے۔ اگر بولے جانتا ہوں تو رحمت کے دروازے کھول دینا، معاشر میں خود ہی پوچھ لوں گا۔
اے فرشتوں تم نے میرے بندوں کی ابوں کو نہیں کھولنا، معاشر میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ کتنا رحم فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں اوڑھ کے پوچھے گا اے میرے بندے بتا یہ تو نے گناہ کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا مالک کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ بھی تیرا گناہ ہے، کہے گا مالک مجھ سے بھول ہوگی تھی یا اللہ خطا ہوگی۔ اللہ فرمائے گا یہ بھی تیرا گناہ ہے، مولا بھول گیا تھا معاف کر دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو گناہ گنوائے گا، وہ اقرار کرتا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ندا آنا بند ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ ڈرے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر چکا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جب میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً وہ اٹھے گا یا اللہ یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، یا اللہ یہ جو تو نے مجھ سے سوال کیے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، ہر بندہ جانتا ہے میرے اب کتنے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، تو نے چھوٹے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اپنے امتیوں اپنے بندوں پر اتنا کرم فرمائے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے تیرے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے میں نے تجھے جنت عطا کی ہے، تیرے بڑے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کے تیرے جنت میں نے درجے بلند کر دیے ہیں۔ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ اتنی رحم فرمائے گا، اتنا کرم فرمائے گا، میرا مالک تو اتنا کریم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 7216، حدیث نمبر یاد کر لیں باحوالہ، ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، 7216 7216 امام مسلم نے حدیث ذکر کی ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے۔ امام مسلم نے بھی فرمایا قبر کے اندر ایک ہی سوال ہوگا، بتا محبوب کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ یہ امام بخاری اور مسلم نے ایک ایک سوال ذکر کیا ہے، 3 سوال نیچے ہیں، یاد رکھو یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب متفق علیہ حدیث کے مقابلے میں چھوٹی کتاب کی کوئی حدیث آ جائے تو 2 صورتیں ہیں، دیکھو ان کے مابین تطبیق ممکن ہے کہ نہیں، یہاں تطبیق ممکن ہے، اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو ترجیح متفق علیہ حدیث کو ہوتی ہے، لیکن یا علماء تطبیق کرتے ہیں قبر کے اندر 3 ہی سوال ہوں گے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم فرماتے ہیں قبر کے اندر یہ پوچھا جائے گا بتا مصطفیٰ کو جانتا کہ نہیں جانتا۔ حضور کے غلاموں حضور سے محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنی حضور سے محبت کرو کہ جب روح میرے پیرانہ خاکی سے نکلی، جب ہم دنیا سے جائیں ہمارے قدموں سے روح نکل جائے تو روزے سے آواز آئے میرا غلام آیا۔ اتنی حضور سے محبت کر کے جاؤ، قبر کے اندر فرشتوں کو یہ پوچھنا نہ پڑے بتا ان کے بارے دنیا میں تو کیا کہتا تھا، مصطفیٰ سے اتنی محبت کر کے جاؤ، قبر میں جائیں حضور کے فرشتوں چھوڑ دو یہ میرا غلام ہے۔ اللہ حضرت نے آخری وقت میں اپنے مریدوں کو وصیت کی میری قبر گہری کھودنا، کہا کیوں؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے آقا قبر میں یا احمد رضا بیٹھا رہے، کہا میں قبر کے اندر اٹھ کے مصطفیٰ کا استقبال کروں گا۔ اللہ اکبر، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، اگر فرشتے بھی اٹھائیں قبر میں سرکار آئے تو میں ان کے قدموں میں گروں، اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائیں ناز سے میں فرشتوں کی اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو مر کے یہاں صبا کے لیے پہنچا ہوں۔ تو صاحب اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر بھی یہ سوال رکھے ہیں، بندوں کے عیبوں کو نہیں کھولا، قیامت کے دن بھی اللہ کرم فرمائے گا۔ صرف ایک حدیث اللہ کی رحیمی پہ اور ذکر کر کے اسی پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بڑی ہی پیاری ہے، سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 3470 ہے، 3470 حدیث نمبر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ، آخری حدیث پاک ہے، اس کے بعد بچوں کی دسار فضیلت ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، یہ سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، اتنی کمال کی حدیث پاک ہے، بڑی کمال کی حدیث پاک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، کہاں کا؟ بولے ذرا آخری، کہاں کا؟ نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا صحابہ، اس نے 99 قتل کیے، یہ بخاری ہے، صحیح بخاری، کتنے قتل کیے؟ ایک کم 100، 99 قتل کیے۔ تو دل میں خیال آیا یار ساری زندگی گناہ کیا، اتنے میں نے قتل کیے، اتنا بڑا گناہ گار۔ ایک راہب کے پاس گیا، حدیث میں راہب کے لفظ ہے
کہنے لگا یار میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میں اس مالک سے توبہ چاہتا ہوں، میرا رب مجھے معاف کر دے، میں گناہوں کو چھوڑ کے ساری برائیوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے 99 قتل کیے ہیں، وہ رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ حضور فرما رہے ہیں تو کم علم جو ہوتے ہیں نا، کم علم سمجھتے ہو، علم ہوتا نہیں۔ حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان مفتی اسلام خطیب نکتہ دان، ٹھیک ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں جنہیں کلا کڈیا ہے، کاٹن دا سوٹ پایا ہے، بن ٹھن کے ذرا 4 نعرے وجدے ہون، پنجابی چ سڑ لا کے قرآن دیا تو صحیح سنائے، اے مولوی ہے صحیح۔ علم جو ہوتا ہے نا، علم وہ ظاہری اسباب سے نہیں آتا۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا، علم اس کے بھی پاس تھا۔ حضور فرماتے ہیں اس راہب نے کہا تیری توبہ قبول کوئی نہیں، تیری توبہ قبول ہے۔ اب وہ بندے کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا یار میں ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، 99 قتل کیے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید چاہتا ہوں، سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہوں۔ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے گناہ گار آئے اس کو سیدھے راستے پہ لے کے آتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یار توبہ کر، معافی مان، نیک کام کر، اللہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا تیری توبہ قبول ہے؟ اس نے کہا میں سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہوں، یہ کہتا تیری توبہ قبول کو نہیں، بڑا غصہ ہے اسے۔ حضور فرما رہے صحیح بخاری ہے، انہیں پھر کیا جتھے 99 کیتے ہیں اتنے پھر ایک، بولو بجے اتنے پھر ایک، اتنے پھر ایک اور صحیح، انہیں بھی قتل کر چھڑیا۔ اب کتنے قتل ہو گئے؟ بولے کتنے ہو گئے؟ میں ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، صحیح بخاری حدیث کی افضل کتاب کی روایت پیش کر رہا ہوں، حدیث نمبر 3470، ایک بھی جملہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ انہیں کیا جتنے میں 99 کیتے ہیں کون نہیں، پھر اتنے ایک اور صحیح، انہیں بھی قتل کر چھڑیا، 100 قتل ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے راہب کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، وہ رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے، میں اگر توبہ کروں میری توبہ قبول ہے کہ نہیں؟ اس راہب نے کہا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں اب وہ اس بستی کی طرف نکلا، مثال ہے ایک بستی یہ ہے جہاں سے وہ نکلا ہے، ایک بستی یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مابین فیصلہ فاصلہ ہے ان کے، نکلا، ابھی درمیان میں بھی نہیں پہنچا اس کی روح نکل گئی، اس کی روح، اب ابھی اس نے توبہ کی، میں ادھر ہی بس بات حدیث ختم ہونے لگی، توجہ کرے ذرا، میرا رب کتنا رحیم ہے، ابھی اس نے توبہ کی، اچھا یہاں سے نکلا، یہ آپ کو ساتھی مثالیں کرے لیے پڑھی ہے کہ یہ پڑھی ہے، یہ درمیان ہے، یہاں سے نکلا ابھی ادھر ہی پہنچا روح نکل گئی، اب توبہ بھی نہیں کی اور اس جہاں بستی کی طرف جانا ہے وہ بستی بھی بھی دور ہے، لیکن جب اس کی روح نکلی نا، اس نے مرتے وقت نا اپنا سینہ جس بستی کی طرف توبہ کے لیے جا رہا تھا ادھر گرا دیا، حدیث کے لفظ ہے اپنا سینہ اس طرف گرا دیا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آگے، عذاب کے فرشتے بھی آگے۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں اسے ہم نے لے کے جانا ہے، یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں اب اس نے توبہ کی، جب اس نے توبہ، کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے معافی تو تب ہے نا جب بندہ توبہ کرے، توبہ کے بغیر تو کبیرہ گناہ کی معافی، فرشتے کہتے ہیں اس نے بھی توبہ کی، اس کو ہم نے لے، حدیث کے لفظ ہے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا، تنازع فرشتوں میں، رحمت والے کہتے ہیں بندہ جنتی ہے، عذاب والے کہتے ہیں یہ جہنمی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا فرشتوں ایسا کرو زمین کی نا پمائش کر لو، زمین کی، زمین کو ناپ لو، جس بستی کی طرف جا رہا تھا اگر اس کے قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ، اگر جس بستی سے نکلا تھا اس کے قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ حدیث کے لفظ ہے میرے آقا نے فرمایا ابھی وہ نصف راستے تک بھی نہیں تھا پہنچا، یعنی کہ ادھے راستہ بھی ہے طے نسی کیتا، ابھی آدھے راستے سے بھی پیچھے تھا، تو حق یہ بنتا تھا ابھی آدھے راستے تک بھی نہیں پہنچا، حق تو یہ تھا اس کو فرشتے اٹھا کے جہنم میں لے جاتے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا اتنی پسند آئی، اس نے سچے دل سے توبہ کا ارادہ کر لیا، نکلا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین سنگر جا،
اے زمین اکٹھی ہو جا، اے زمین سمٹ جا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہاں فاصلہ زیادہ تھا، اللہ کو اپنے بندے کی سچی توبہ کی نیت اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کی نیت دے کر زمین کو کہا زمین تانگ ہو جا۔ جو جہاں سے نکلا تھا زمین کو اللہ نے حکم دیا اے زمین کھل جا۔ اب جہاں دیکھیں جب فرشتوں نے زمین کی پیمائش کی تو ایک بڑی سے وہ بندہ اس بستی کے قریب نکلا جہاں توبہ کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں یہ بندہ اس بستی کے قریب ہے، توبہ کی ہے نہیں کی، اس کی نیت تھی، میں رب اس کے دل کی نیت کو جانتا ہوں، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو اٹھا کے جنت میں لے جاؤں۔ صاحبوں میرا مالک تو اتنا کریم ہے، 100 قتل کیے توبہ بھی نہیں کی، لیکن دل کے اندر پکی نیت تھی یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین بھی کشادہ کر دی، ایک جگہ سمیٹ دی، اس بندے کو اللہ نے جنت کا پروانہ سنا دیا۔ تو آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، ہم میں سے تو شاید کوئی اتنا گناہ گار تو نہیں نہ ہوگا جس نے 100 قتل کیے۔ اللہ اکبر، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ میرا، عدل کریں تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تو بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ وہ ذات فضل کرنے پہ آئے تو گناہ گار کو زمین بھی اللہ خود ہی تنگ کر دیتا ہے، فرشتوں کو بھی خود ہی حکم دیتا ہے۔ تو صاحبو آج کی رات اپنے رب سے لیلۃ القدر کی رات ہے، گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لو۔ آپ کے دل کی نیت کو اللہ جانتا، کوئی جانے نہ جانے، وہ مالک بڑا کریم ہے۔ اور اگر بنی اسرائیل کے بندے پہ اللہ اتنا کرم فرماتا ہے تو مصطفیٰ کی امت پہ کتنا کرم فرماتا ہوگا۔ تو میرے دوستو آج کی رات بڑی اہم رات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری محفل کو قبول کرے۔